بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر نمبر 13 جس میں ہم نے مائکروسافٹ آفس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مائکروسافٹ آفس کا بیسک پروگرام دیکھا تھا۔ اس میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے مائکروسافٹ اسیس جو ہے وہ اس کی ڈسکشنز کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ جو چیز تھی جس کو ہم نے مائکروسافٹ جو ہے نا کوئک اسیس بار کا نام دیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سیو کا آپشن ہے، اس میں جو ہے وہ انڈو کا آپشن ہے، ڈو کا آپشن ہے۔ کوئی کام پرفارم کریں گے، اگر یہ کام ہم دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک پروگرام کو ہم دوبارہ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز یوز ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیبس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس کی ٹیبس ہیں۔ اس سے پہلے جو چیز تھی وہ ہماری ٹائٹل بار تھا، جہاں پہ یہ جو لیکچر نمبر 13 لکھا ہوا ہے یہ ہمارا ٹائٹل بار کہلاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ری نیم کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کا ربن دیکھا تھا۔ ربن کے ہم نے دیکھا تھا کہ اس ربن کے اندر مختلف قسم سے ٹیب موجود ہیں، جیسے فائل کا ٹیب جو فرسٹ ٹیب ہے، اس کے بعد اس کا ہوم ٹیب ہے، انسرٹ کا ٹیب ہے، پیج لے آؤٹ ہے، فارمولا جو ہے فارمولا کا ہے، اس کے بعد ڈیٹا کا ہے، ریویو ہے، اس کے بعد یہ ویو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ پھر ہر جو ہے وہ مختلف فائل ہے یا ہوم کا ٹیب ہے یا فائل ہے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا سیو ایز اوپن کلوز وغیرہ کا آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز دیکھی تھی وہ ہم نے دیکھی تھی نیم باکس۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جس باکس پہ کلک کرتے ہیں، جیسے ہم نے کلک کیا E23 کے اوپر، تو یہ اس کا بتا رہا ہے کہ یہ یہاں سے اس کا جو کالم اور روز نمبر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو اس کا ہے نیم باکس کے اندر اس کا یہ چیز موجود ہے، یہ اس کا نیم باکس کہلاتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارا فارمولا بار ہے، جس کے اندر ہم کوئی بھی فارمولا ایگزرٹ کریں گے یا یہاں پہ کوئی بھی ہم اپنا جو ہے نا وہ ٹیکسٹ وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اوپر جو میں نے ٹائپ کیا ہے تو یہ یہاں اس کے اوپر یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لیٹس سپوز اگر ہم فار ایگزامپل روز اور کالم کو کر رہے ہیں تو یہ روز اور کالم کے میں بتا رہا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھیں، اس پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ 6 روز ہیں، 4 کالم ہیں۔ اگر اس کو ایسے بڑھاتے جائیں گے تو 7 روز ہوتے جائیں گے، اس طرح ساری روز بڑھتی جائیں گی، کالم فکسڈ 4C کے 4 کالمز ہیں۔ اگر اس کو لیفٹ ٹو رائٹ بڑھائیں گے تو یہ اس کے کالم انکریز کرتے جائیں گے، روز ایز اٹ از چلتی جائیں گی۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پھر یہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے جس سے یہ D15 ہے، یہ اس کا انیشل پوائنٹ ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ لیٹس سپوز ایسے دیکھیں یہ یہاں پہ یا یہاں سے اب ہم یہاں پہ دیکھیں ہم نے تو اب یہ اس کا جو انیشل پوائنٹ ہے وہ D15 ہے۔ ایکچولی اس کے اندر کتنے کالمز ہیں اور کتنے اس کے اندر روز یوز ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسکرین شیٹ کے اندر دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل ہم ایک شیٹ بنا رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہم ایک ہی پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ شیٹس ہم بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ شیٹ 1 ہے، اس شیٹ کو بھی آپ ری نیم کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز آپ یہاں پہ ری نیم ہے، یہاں پہ CV1 کا نام دے دیں، یا اس کے اندر جو ہے آپ یہ C2 ہے، رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ کو جو ہے وہ رائٹ کلک جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کیا تو اس چیز کو آپ نے جو ہے نا وہ رپورٹ 2 کا نام دے دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو تھرڈ چیز ہے اس کے اوپر بھی آپ ڈبل کلک کریں گے، یا اس کے نام علی رپورٹ کا نام آپ لکھیں گے، رزلٹ کے بارے میں آپ لکھیں تو یہ ایک ٹیب۔ تو اب یہ دیکھیں یہ 3 C1 ایک شیٹ ہے، یہ ایک شیٹ 2 ہے، یہاں پہ آپ علی لکھ لیں، R2 کے اندر یہ رزلٹ ہے، یہاں پہ آپ علی
کچھ بھی لکھ لیں. تو یہ اب آپ کے اندر ایک پروگرام کے اندر مختلف شیٹس اوپن ہے. پہلے یہ CV1 کے اندر جو ہے وہ بے شک آپ جو بھی یہ دے دیں. 2 کے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنے ڈیجٹس لکھ لیں. اس کے اندر جو ہے نا 3rd کے اندر آپ کو ہسٹیرک ویلیوز دے دیں یا کچھ بھی آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ دے دیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اس میں یوز ہو جائیں گی. تو یہ آپ نے یہ اس کا دیکھا. اس کے بعد جو موسٹ ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ اس اسکرین کے اندر یہ جو ایک چیز ہے اس کو ہم سیل کا نام دے دیتے ہیں. اب یہ جو بیسیکلی سیل ہے جیسے سیل B ہے C ہے, یہ جو ایک سیل ہے اگر لیٹس سپوز اس میں کوئی نومیرک ڈیٹا ہم لیٹس سپوز پٹ کر رہے ہیں تو یہ 5 ہے 6 ہے 2 ہے 4 ہے 8 ہے 9 ہے جو بھی ہے لیٹس سپوز جو بھی ہم ڈیٹا اس کے اندر پٹ کر رہے ہیں یا 6 ہم کر رہے ہیں. لیٹس سپوز اب ہم اس ڈیٹا کو یہاں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیٹا یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے. تو اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو یہ یہاں پہ یہ چیز شو رہی ہے کہ اس کی جو ساروں کو سم کریں اس کی ایوریج یہ آتی ہے. یہ جو ٹوٹل نمبر جو ہم نے لکھے ہیں وہ 9 ہے اور جو سم ہے ان ساروں کو سم 35 ہے. اگر ہم لیٹس اس کو چیک کرنا چاہیں تو ہم اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم فارمولا میں جائیں گے. فارمولا میں جب ہم آر کو سم کریں گے تو یہ دیکھیں آپ نے یہاں کے اوپر ان ساروں کو جب ہم اگر لیٹس اس میں ہم چینج کریں 6 کر دیں تو سم بھی ایز اٹ از پہلے 35 تھا. لیٹس آپ 3 کی جگہ آپ 6 لکھنا چاہیں تو یہ 41 ہو جائے. اسی طرح آپ 8 ہے تو 8 لکھنا چاہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس حساب سے چینج ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے یہ جس کے اوپر ہم مختلف دیکھتے ہیں یا اس کو چینج کر رہے ہیں یہ اس کا کہتا ہے اسٹیٹس بار. تو یہ ایک اسٹیٹس بار ہے. تو یہ ایک اوور ویو ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ہے نا اس کے اندر وہ ٹیبز یوز ہو رہی ہیں. کوئی کیسس بار یوز ہو رہا ہے, ٹائٹل بار یوز ہو رہا ہے, یہ اس کا فارمولا بار کہلاتا ہے, یہ اس کا نیم باکس کہلاتا ہے, یہ اس کے اندر روز اور کالمز کہلاتے ہیں. یہ روز اور کالمز جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک یہاں پہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں لیٹس سپوز ہم نے یہ فارمولا یہاں پہ انسرٹ کیا تھا تو یہ سم C1 سے لے کے یہ C1 ہے اور کہاں تک آ رہا ہے یہ C9 تک. تو C1 سے لے کے C9 تک تو یہ فارمولا بھی ہمیں یہ چیز شو ہو رہی ہے کہ یہ ایکول کا سائن لگایا. اگر ہم نے فار ایگزامپل یہی چیز جو ہے وہ یہ لیٹس سپوز میں اسی چیز کو کاپی کر کے میں یہاں پہ انسرٹ کر دیتا ہوں. لیٹس سپوز میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے. یہاں پہ یہ لیٹس سپوز میں نے کاپی کیا اور اس کے اندر پٹ کر دیا. اب یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سم کروں میں نے طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم سم لکھیں گے. سم لکھ کے یہ لیٹس سپوز شفٹ دبائیں گے کہ کہاں سے کہاں تک جو ہے یہ سم یہ یہاں پہ جیسے پٹ کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کس جگہ سے آپ نے بتانا ہے کہ D3 سے لے کے سیکنڈ نمبر پہ آپ بتانا ہے. اس کے یہ ڈالیں گے کہ یہاں پہ آپ کو سم بھی کر دیں گے. تو لیٹس سپوز یہ دیکھیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ D4 ہے. D4 سے لے کے یہ لکھ رہے ہیں یہ پہ سم پھر یہ بریکٹ اور یہ اس کے بعد یہ D4 اس کے بعد کہاں تک جا رہا ہے یہ یہاں تک آپ نے D9 تک خود وہ آٹو اس نے دے دیا. اس کو شفٹ کلوز کر کے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ 32 آ گیا. تو یہ بیسیکلی آپ کا فارمولا بار ہے یہ چیز. اب ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے فرسٹ ہوم ٹیب کے اوپر. ہوم ٹیب کے اندر جو ہے نا وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کاپی کٹ پیسٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے یا فارمیٹ پرنٹر کا آپشن. اب یہ جو فارمیٹ پرنٹر ہے بیسیکلی اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا
جو ہے نا وہ ایرو جو ہے نا لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر یہ خود بتا دے گا کہ فارمیٹنگ جو ہے نا ایک پلیس کے ایک نا مطلب فارمیٹ ایک فونٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہے، وہی چیز ایز اٹ از آپ دوسرے کے اوپر کاپی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو کلپ بورڈ کے اندر جو موجود ہے فارمیٹ پینٹر، یہ دوسرے کے اندر بھی وہ چیز کیا کر دے گا، آپ کی کاپی کر دے گا. تو یہ یہاں پہ فارمیٹ پینٹر کا یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ کلپ بورڈ کے اندر 4 آپشن موجود ہیں، ایک پیسٹ کا، کٹ کا، کاپی کا اور فارمیٹ پینٹر کا. اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کو پاس یہ ٹیب نظر آ رہا ہے، یہ نیکسٹ فونٹ ہے آپ کا. تو یہ فونٹ کے اندر بھی آپ فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے فونٹ چینج کر سکتے ہیں، اس کو بولڈ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو مقصد اس میں ہے. یہ ایک بارڈر کا آپشن موجود ہے. لیٹس سپوز اب اس میں 4 قسم کے بارڈر موجود ہیں. فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ علی لکھا ہوا، اب یہ علی لکھا ہوا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ صرف بیک سائڈ پہ ایک لائن اوپر نہ ہو. آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک لائن یا لیفٹ سائڈ پہ، تو رائٹ پہ یہ آپ دیکھیں علی لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ. اب آپ چاہ رہے ہیں اس کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ ہو، تو یہ لیفٹ سائڈ کے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اپ سائڈ کے اوپر، اپر ٹاپ کے اوپر ہو، تو یہ ٹاپ کے اوپر موجود ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ہی بارڈر نہ ہو، تو آپ یہاں پہ یا آل بارڈر آپ کرنا چاہیں تو آل بارڈر یہاں پہ آ جائے گا. لیٹس سپوز آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نو بارڈر کا آپشن نہ ہو، تو یہ سارا ایز اٹ از آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس کا کام ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس کی الائنمنٹس کی بات ہے. اب آپ لیٹس چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کا سینٹر کے اندر، آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، آپ چاہیں گے اس کو لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے یا رائٹ ہو جائے یا اس کا سینٹر ہو جائے، یہ دیکھیں سینٹر ہو جائے. تو اس کے لیے بھی آپ یا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بالکل ہی آپ کے لیفٹ جو آپ کا سیل ہے اس کے جو ہے نا وہ اس کی بالکل لیفٹ سائڈ کے اوپر ہو، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ بالکل رائٹ پہ ہو، یا آپ چاہ رہے ہیں اس کے سینٹر کے اوپر ہو، یا آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا بڑا. آپ اس سیٹ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آپ اس ٹیکسٹ کو ریپ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مارجن وغیرہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر مختلف جنرل وغیرہ سمبل بھی لگا. اس کے بعد یہ اس کی کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے کہ آپ نے کس سیل کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کو کنڈیشن لگانی ہے، اس کو فارمیٹ ٹیبل ایک بنانا ہے، اس کا فارمیٹ کیسے رکھنا ہے، یا جو ایک سیل ہے اس کا سٹائل کیسے رکھنا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں اب یہ علی لکھا ہوا ہے، علی کے اوپر جو ہے نا میں یہ فارمیٹ سیل جو ہے لیٹس اس میں ایسے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے اپیئرنس اس کی ہوگی. لیٹس اگر میں نے ایسے چاہ رہا ہوں کہ یہ احمد کی ایسے اپیئرنس ہوگی، تو یہ اس کی اپیئرنس ہے، اس کا کلر ہے، اس کا جو فارمیٹ ہے، یہ دیکھیں یہ لیٹس اس کلر چینج کیا، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آپ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے روز کو انسرٹ کرنا ہے، یہ دیکھیں روز انسرٹ ہوگا. اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا ایک روز کو انسرٹ کرنا ہے آپ نے، یہ روز انسرٹ کرنی ہے. لیٹس آپ نے اس کے اندر کالم کو انسرٹ کرنا ہے. کالم آپ کا لیفٹ سے رائٹ ہوگا اور یہ اسی طرح سارے. اور یہ جو چیز ہے نا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے ایک رو اور انسرٹ ہو جائے، تو یہ دیکھیں آپ انسرٹ رو ہو گئی. یا لیٹس سپوز آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک کالم انسرٹ ہو جائے، تو اس کے ساتھ ایک کالم انسرٹ ہو گیا. تو یہ بھی مختلف فارمیٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے، جو مختلف فارمیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کے سارے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا آج جو ڈسکس کیا ہم نے بیسیکلی اس کا ہوم وغیرہ ہے. اس طرح پھر اس کے اندر فارمولے ایگزیکیوٹ کریں گے. تو کل جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری انسرٹ بار ہے. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ٹیبلز وغیرہ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر پکچر کیسے لگانے ہیں، اس کے اندر آپ نے چارٹس کیسے لگانے ہیں، اس کے اندر اسپیلنگ کیسے لگانی ہے، اس کے اندر فلٹر آپ نے کیسے لگانے ہیں، آپ نے اس کا ہیڈر کیسے بنانا ہے، آپ کو فوٹر کیسے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے اندر سگنیچر کیسے آپ نے لگانے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا مختلف سمبلس جو ہے نا وہ آپ نے کیسے یوز کرنے ہیں. تو آج کا یہ لیکچر ہے جس میں میں نے آپ کو پریکٹیکلی چیزیں بتائیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ ہم اس طرح بڑھیں گے اور اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک فارمولہ، ایک ایک ٹیبل، ایک ایک چیز انشاءاللہ ایک ویک کے اندر، نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ ہمارا ایکسل کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، وہ جو ہم اس کو کمپلیٹ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی لیکچر کافی ہے. انشاءاللہ میں پھر آپ کو کچھ پریکٹیکل اسائنمنٹس بھی بھیجوں گا جو سیٹرڈے سنڈے آپ کو مل جائیں گے.